باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ بار شکر و احسان کہ اس نے ہم سب کو نماز فجر کے بعد درس قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمت بے کنار سے ہماری حاضری قبول فرما لے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 124، 125 اور 126 میں نے پڑھی ہے، ترجمہ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ کل بھی یہی آیات پڑھی تھی، آج بھی وہی آیات ہیں، بہت سارے مسائل اس میں سننے والے ہیں، قابل غور ہے، انشاءاللہ وہ ہم سنیں گے۔ اللہ رب العزت نے ان تین آیات میں ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بندہ نیک اعمال کرے، من ذکرٍ او انثی، وہ نیک اعمال کرنے والا مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، پس یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کر دے گا، یعنی یہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے ساتھ ایک تل کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بڑھ کر اور دین کیا کس کا اچھا ہو سکتا ہے کہ جو بندہ اپنے چہرہ جھکا دے اللہ کے لیے۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وہی نیکوکار ہے، نیک بندہ ہے جو اتباع کرے ملت ابراہیمی کی، اور ملت ابراہیمی کون سی ہے؟ حنیفہ، جو دین حنیف ہے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ آیات مقدسہ کا آپ نے ترجمہ سنا ہے۔ اس کا شان نزول کے متعلق روایت ہے، وہ آپ نے کل سنی ہے۔ اس سے پہلی جو آیت ہے مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جس میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ برا عمل کرے گا، جو بندہ بھی اینی ون، جو بندہ بھی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا بھگتے گا۔ جدو اللہ تبارک و تعالیٰ نے او والا حکم نازل فرمایا تے یہودی تے عیسائی تھوڑے جنے چوڑے ہوئے، کہنے لگے مسلمانوں تواڈے تے ساڈے وچ فرق کوئی نہیں ہے، برابری ہے، تواڈی کتاب وچ لکھیا پیا ہے، مالکہ نے فرمایا کہ جڑا بندہ برا عمل کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ اسا یہودی برا عمل کری اسا سزا بھگتاں گے، مسلمانوں جے تسا برا عمل کرو تسا سزا بھگتو گے، جے اسا کوئی چنگا کام کر لیا سانو جزا مل جائے گی، تسا چنگا کام کر لو گے تانوں جزا مل جائے گی۔ ادھا ہی عیسائیاں نے کیا، یعنی اہل کتاب سبھی نے یہ کہا، جدو انہوں نے ایک گل کیتی بھی اسا چنگے کام کریں گے تے سانو جزا ملے گی، تسا چنگے کام کرو گے تانوں جزا ملے گی، تے کام تے پھر برابر وچ آ گیا نا۔ مالکہ نے فوری انہاں دے اس گل دی تردید فرمائی، رد فرماندے ارشاد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فرمایا عملاں دی جڑی جزا ہے او اے شرط ہے کہ او کرن والا بندہ مومن بھی ہوئے، کرن والا بندہ مومن ہوئے، یہودی عیسائی نہ رہے، او ایمان والا ہوئے، کافر ہندو مشرک مجوسی صحابی جو جتنے بھی بعد مذہب ہیں ان نال تعلق نہ ہوئے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ مسلمان ہوئے، پھر او دے نیک عملاں دا فائدہ کی ہوئے گا۔ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اے وہ لوگ نے کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی جنت داخل کر دے گا۔ یہی وہ لوگ نے وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کہ جنہ دے نال ایک تل دے برابر بھی ظلم نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے ادو اے آیت نازل فرمائی۔ چاند ایک مسئلہ جی، سب تو پہلا مسئلہ نکلا جی، توجہ نال سننا۔ کچھ درس قرآن میں پہلے بھی عرض کیتا ہے کہ وہ مسائل سن کے یاد رکھنے والے ہوندے ہیں، بلکہ روزانہ ارادہ بنا کے بیٹھا کرو کہ اگر کوئی 8 10 15 مسائل جننے بھی ہون گے آیات وچوں مسئلے نکلیں گے، انہاں وچوں زیادہ نہ سی تے کوئی 2 3 تے میں یاد کراں گا نا جی، 2 3۔ پہلا مسئلہ جی،
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، یہ جو لفظ ہے یہ سیگا ہے مضارع دا، کیڑا بلا مضارع، مضارع جو ہے سیگا یہ حال تے بھی دلالت کردا ہوندا ہے تے مستقبل تے بھی دلالت کردا ہے، یعنی ایک سیگے دے وچ دو زمانے پائے جاندے، زمانے کنے ہوندے نے بلا تین، ایک ماضی، ایک حال اور ایک اگے مستقبل۔ فعل مضارع ایسا فعل ہوندا ہے کہ ادھے وچ دو زمانے پائے جاندے، حال والا بھی تے مستقبل بھی، یعنی رب ذوالجلال نے شاہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ کہ جڑا بندہ بھی عمل کرے گا، عمل کر رہا ہے یا عمل کرے گا، اللہ انہوں یہ جزا عطا فرمائے گا۔ علماء اس فعل مضارع تو ایک مسئلہ خز کر دینے، کہ والا مسئلہ خز کر دینے کہ جڑا عمل ہوندہ ہے نا وہ ایک ادھی واری کر کے بریک نہیں کرنا، اگے کر دے رہنا ہے، سبحان اللہ، تد کر کے مالکان ان دو زمانے ارشاد فرمائے فعل مضارع، یعنی کہ کام کرنا بھی ہے تے کر دیا تو جو سارے دی ہے نا جی، جس طرح کا سا نیک عمل کرنے نا جی تے او ایک ادھی نماز پڑھ کے بریک نہیں پہ، ہم لگاتار سب نماز پڑھنی چاہیے ہمیشگی دے نال، جڑا بھی عمل کرو ہمیشگی دے نال کرو۔ ان دیتے علماء فرماندے نے نماز پنجگانہ تے فرض یہ دے پڑھنی ہے، اگر یہ دے نال کوئی ورد کو وظیفہ نوافل شروع ہو جانا تو علماء فرماندے نے کثرت نالو قلت، یعنی کہ تھوڑے پڑھ لو لیکن ہمیشگی نال پڑھو، گل دی سمجھ آئی، او زیادہ پڑھن نالوں جڑا کدے پڑھیا کدے چھڑ دیتا کدے بھول گیا لیکن پڑھ دے زیادہ ہے، او زیادہ نالوں او تھوڑا چنگا ہے جڑا پہ ہم لگاتار ہمیشگی دے نال ہوندا ہے، یہ علماء فرماندے نے۔ اور اللہ پاک بھی ارشاد فرما رہے کہ جڑا عمل کرنا نیک اعمال وہ ایک ادھی واری کر کے تے مڑ بہ نہیں جانا، تھک نہیں جانا، جی میں مثال دیتا ہوں تے ماہ رمضان جی بہار لگ جاندی تے یا ماہ رمضان گیا تے بندے بھی گئے، اس گل تو یہ آیت دس دی بھی فرمایا نہیں وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کر دیا رہنا ہے، نیک اعمال ہے بیٹھے ہوتا خود سبحان اللہ۔ علماء فرماندے نے رزق جو روزانہ کھانے ہیں تے پھر عمل بھی تو روزانہ ہی کرنے ہیں نا جی، لنگر جو روزانہ کھانے ہیں تے پھر عمل بھی روزانہ ہی کرنے نے۔ اگلا مسئلہ جی من ذکرین او انسا، کہ عمل کرن دے وچ مرد ہوئے بھلے عورت ہوئے، اللہ انہوں نے جزا دونوں برابر دینی ہے، عمل کرن دے وچ مرد عورت دونوں جزا برابر، یعنی کہ مرد نماز پڑھے گا اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا، عورت نماز پڑھے گی تو اللہ انہوں ثواب عطا فرمائے گا، ان دے وچ کمی نہیں ہے۔ اگر مرد روزہ رکھے گا انہوں بھی ثواب ہے، عورت روزہ رکھے گی انہوں بھی ثواب ہے، جڑا بھی عمل کرے گا، جے مرد نہیں کردا تے مرد ویلا ہے عورت نمبر مار جائے گی، بیٹھے ہو نا جی، مطلب میاں بیوی ہیں، اگر بیوی نمازہ پڑھ دی ہے اپنے خامن دی اتباع کر دی، فرما برداری کر دی ہے، اگر عورت نیک اعمال کر کے او نمبر مار گئی، مرد اور اپنے ٹھوک ٹھاک دے وچ ویلے بھی رہ گئے کہ میں دا میاں میں دا خامن تے خامن اور ویلے بھی رہ سکتے ہیں، تد کر کے مالکہ نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بھی نیک عمل کرے گا ان جزا پائے گا، بیوی کرے گی انہوں ملے گا، خامن کرے گا تو انہوں اللہ پاک اجر عطا فرمائے گا۔ کہ یہ ایسے بیویاں ہوندیاں نے کہ جڑے مرداں نالوں زیادہ کام کر جاندیاں، کیوں جی مرد نکھٹو رہ جاندے نے، مرد ایسے گھمانڈ وچ رہ جاندے نے کہ اسی مرد ٹھیک ہے ساڈی شان بہت اونچی ہے لیکن ایسے گھمانڈ دے وچ ویلے رہ جاندے نے، جبکہ کلیہ کہتا ہے کہ جنی شان اونچی ہوئے پھر عمل بھی انہیں زیادہ ہونے چاہیے، شان بھی اونچی ہے نا جی، ایویں پھر ایو کلیہ ہر پاسے لا لی ہے تے پھر مریداں نالوں پیراں نو عمل بیٹھے ہو کے بھاگے ہو، یعنی مرید تھوڑے ماٹھے بھی رہ جامن تے خیر ہے لیکن پیران دے عمل وچ کمی نہیں آنی چاہیے، شان بھی اونچی ہے نا، جے او ہاتھ چماون دا شوق ہے، اونوں لنگر اکٹھا کرن دا شوق ہے، اونوں جناب ادی عزت تے شان تے ادب کرواون دا شوق ہے نا جی، تے پھر اونوں چاہیے عمل بھی زیادہ کرے کیونکہ شان اونچی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا مسئلہ جی فرمایا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جڑا عمل کرنے والا ہوئے گا او دا مسلمان ہونا مومن ہونا ضروری ہے، اگر مومن نہیں تو کسی بھی اعمال دا فائدہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالی انہوں جنت داخل کر دے گا، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، کسی تنال ایک تیل دے برابر ظلم ہے، ظلم تو مراد ہے کہ جس بندے نے جڑا کام کیتا ہے ان دا جتنا اجر بندا ہے اللہ انہوں اجر پورا پورا عطا فرمائے گا، کسی دے اجر وچ کمی نہیں ہوئے گی، اے نہیں ہوئے کہ نماز فجر سے 4 رکعتاں پڑھیاں نے تے سانو ثواب دوں دا لبیا ہے، سانو 4 دے لبنا ہے، جے 17 عشاء پڑھیاں نے تے ثواب بھی 17 دا ہی ہے، ادھا اللہ پاک کسی نال ظلم نہیں کرے گا، کسی دے ثواب وچ کمی نہیں آئے گی،
ہاں او بندہ آپ جے ثواب گھٹا بوے تے او دی مرضی ثواب کیویں گھٹا لوے یعنی 2 رکعتاں پڑھیاں نے پورے خشوع و خضوع دے نال تے 2 رکعتاں دے وچ ریاکاری آ گئی 2 دا لب سی تے 2 ویلا بیٹھے ہو جی اللہ کسی دے ثواب وچ کمی نہیں کرے گا اگر کوئی ثواب گھٹائے گا تو بندہ خود گھٹائے گا خود کم کرے گا فرمایا ولا یظلمون نقیرا اللہ کس نہ تیل دے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا پھر آگے مزید ارشاد فرمایا ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ فرمایا اس وقت کی اور اچھا دین کیڑا ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ چہرہ جھکان والا وہو محسن او نیک بندہ ہے واتبع ملت ابراہیم حنیفا کہ جڑا کہ اتباع کردا ہے ملت ابراہیمی دی جڑا کہ دین حنیف ہے وہ ملت حنیف ہے کی بلا حنیف ہے ذہن چ رکھو ملت ابراہیمی دے طریقے جڑے ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام دے سنتاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے طریقے او دین اسلام دے وچ ہی پائے جاندے نے جس دین دے وچ تساں تے میں ہاں ایدے وچ پائے جاندے نہ کہ وہ یہودیت دے وچ نہ کہ عیسائیت دے وچ کدے بھی نہیں پائے جاندے جڑے ابراہیم علیہ السلام آپ دے طریقے ہیں آپ دے سنتا ہیں او دین اسلام دے وچ ہی پائے جاندے نے تد کر کے پھر دین اسلام ہی حنیف دین ہے یہی دین حنیف ہے یعنی کہ نماز دیکھ لو ان دے وچ درود پاک ہے ان دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر ہے اور نماز دا طریقہ بھی وہی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھ دے سن حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملت دے اندر آپ دی بڑی شان ہے آپ دی ملت نو ملت ابراہیمی آکھے گیا اور واحد آپ دی ہی ملت ہے جو قیامت تک چلے گی ملت ابراہیمی قیامت تک چلے گی قربانی دے متعلق صحابہ کرام نے ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام دے کول سوال کیا تھا یا رسول اللہ قربانی کیش ہے قربانی کیش ہے فرمایا تمہارے باپ اور میرے باپ ابراہیم کی یہ سنت ہے تو دین اسلام کے اندر بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حج دیکھ لو کیونکہ حج کے بہت سارے ایسے ارکان ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہاجرہ کی ہے تو یہ ملت ابراہیمی ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے اور پھر یہ ناخن ترشوانا ہے اور پھر زیر ناف جو بال ہیں وہ صفائی ہے یہ جو سارے معاملات ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت جو ہے آپ کے طریقے جو ہیں وہ دین اسلام کے اندر پائے جاتے ہیں تو دین اسلام ہی پھر ملت ابراہیمی ہے اور دین اسلام ہی دین حنیف ہے جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ حنیف کسے کہتے ہیں جی حنیف بیٹھے ہو جی سارے سبحان اللہ حنیف کسے کہتے ہیں حنیف اس ملت اور اس دین کو حنیف کہتے ہیں جڑا دین بالکل باطل اور غیران دے طریقے نال بالکل کٹ ہویا ہوئے یعنی او دے وچ بالکل کوئی ملاوٹ نہ ہوئے تھوڑی جنی ملاوٹ میں نہ ہوئے بالکل کلیئر ہوئے صاف ہوئے کھڑا ہوئے تو سمجھ آ رہی ہے نا تھوڑی جنی ملاوٹ کسے غیران دی کسے غیران دے مذہب دی باطل دی تھوڑی جنی ملاوٹ تھوڑا جنا طریقہ بھی نہ ہوئے کوئی رنگ نہ ہوئے اینج کٹ آف ہوئے کہ کوئی شے باطل دی وچ نہ پائی جاندی ہوئے اس کو حنیف کہندے نے انہوں کی کہندے نے حنیف کہندے نے پھر ان دے تو ثابت ہوتا ہے مسلمان بھی وہ چنگا ہے ملت ابراہیمی تے پورا پورا وہ ہے جڑا بالکل دین اسلام تے چلے جن دے وچ کو رلا نہ آوے نہ ان دے عمل دے وچ رلا آوے نہ ان دے قول دے وچ نہ گلاں باتاں چ کو رلا آوے نہ ان دے کردار وچ نہ ان دے جناب والا گفتار وچ نہ ان دے چلن دے وچ نہ ان دے لباس دے وچ نہ ان دے کھاون پیون دے وچ کسے اعتبار دے نال کوئی باطل طریقہ غیرانہ طریقہ نہ آوے انو حنیف کہندے نے جڑا آپ نے وچ چونکہ آپ آجمی ہاں تے ساڈے معاملات بڑے عجیب ہیں ساڈے وچ جڑا بالکل دین تو بے خبر ہوندا نا جی دین دا پتہ ہی نہیں ہوندا او دا نام پوچھ لو کی ہوندا علم دین بیٹھو کے باگی سبحان اللہ نہیں تسی توجہ کی سبحان اللہ دین تو بالکل دھوتا ہے لیکن نا کی ہوندا علم دین جڑا رج کے کنجوس ہوندا اوندا نا سخی ہوندا کیوں ماں نے رکھیا سخی نا اجمی ہے نا جی عرب والے جے لوگ سن نا جی او نام بھی بڑی پون چھان کر کے رکھ دے ہوندے سن ان دا خاندان قبیلہ کیسا ہے
اگر کہ انہاں خاندان بہادر ہیں تو پھر وہ نام ہی بہادری رکھ دے سن. انہاں دا خاندان جڑا ہے وہ سخاوت والا ہے نام ہی اُداں دے رکھ دے ہوندے سن. انہاں دا خاندان جڑا ہے وہ بڑے پرہیزگار تے متقی ہے وہ پھر نام ہی اُداں دے رکھ دے سن. اسا اجمی اسی اننے وائی نام رکھنے ہیں بس جڑا کو نام سونا لگے وہ رکھ دیتا ہے. جڑا راج کے کنجوس ہوے انہاں نام سخی ہوندا ہے. جڑا دین تو بے خبر ہوے انہاں نام علم دین ہوندا ہے. ایویں کر کے جن دے سارے رلے ہون ان دا نام حنیف ہوندا ہے. جبکہ حنیف وہ ہوندا ہے جن دے باطل دا کوئی ذرا بھر بھی نہ پایا جاوے. تانوں سمجھ آ رہی ہے؟ تے ساڈا تعلق دین حنیف دے نال ہے نہ کہ کسی اور ماٹھے دین دے نال تعلق نہیں. دین حنیف دے نال ہے. لہذا اسا کما کو مسلمان تادی ہوواں گے دین حنیف تے پورے تادی چلاں گے کہ ساڈے وچ دوسرے دا کوئی طریقہ نہ پایا جاوے. اٹھنا بیٹھنا بالکل دین اسلام دے مطابق ہووے. اگلی گل جی رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خلیل بنا لیا. دیکھو پہلے ملت ابراہیمی دی گل کیتی اللہ نے. ملت ابراہیمی دی گل کیتی ہے تے نال اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دی شان بیان کر دیتی. پہلے حضرت ابراہیم دی ملت او دا دین او دا طریقہ او بیان کر کے نال ہی پھر او دی شان بیان کر چھڑی. فرمایا ابراہیم وہ ہے کہ جنہوں اللہ پاک نے اپنا خلیل بنا لیا. اور ذہن چ رکھو خلیل انہوں کہندے نے جڑا جگری یار ہوئے گہرا دوست ہوئے. یعنی او دی دوستی اتنی دل چ گھر کر جاوے کہ کسی دوسرے دی دوستی دی گنجائش نہ بچے دوسری دا انہوں خلیل کہندے. تے اللہ تبارک و تعالی نے کلا دوست نہیں آکھیا ولی نہیں آکھیا کہ ابراہیم نے اپنا ولی دوست بنا لیا. فرمایا خلیلا اسی نے اپنا خلیل بنایا. ایک ہوندی مودت ایک ہوندی محبت تے ایک ہوندا اے ولی یعنی کہ خلیل بننا. ٹھیک ہے. مودت وہ ہوندا ہے کہ کسی شے نو پسند کرنا اینو مودت کہندے نے. کسی چیز نو چاہنا اینو محبت کہندے نے. تے او محبت اینی آ جاوے اینی آ جاوے اینی آ جاوے کہ دل وچ کسی ہور دی محبت دی گنجائش نہ بچے اینو خلیل کہندے نے. سبحان اللہ. اینو کی کہندے نے خلیل. اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی ابراہیم نو خلیل بنا لیا. اندے تو ایک مسئلہ علماء اخذ کر دینے توجہ کریا جے کہ اللہ پاک نے ملت ابراہیمی دا ذکر کر کے نال ہی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم دی شان بیان کر چھڑی. اندے تو ثابت ہوندا ہے کسے دین دی عظمت نو بیان کرنا ہوئے نا کسے بھی دین اسلام ہے اگر دین کی عظمت کو بیان کرنا ہے تو کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اس دین والے نبی دی شان بیان کرو. اے قرآن دس رہی ہے ملت ابراہیمی کا ذکر کر کے ساتھ ہی اللہ نے حضرت ابراہیم کی شان بیان کر دی. بھائی کسے دے کلے کم بندہ دسے بھئی یار او فلاں بندے دے کم اے اچھا ہے اے بھی کم اچھا ہے بہت کم نرالا ہے بہت کم آلہ ہے تے جے کم ایڈے آلہ نے دسو پھر او کم آلہ کنا آلہ ہوئے گا. تے بندہ کم آلے دے متعلق خلاف گلاں کرے تے کم دسی رکھے مطلب اس تو وڈی بے وقوفی کیڑی ہے. تو سمجھ آ رہی بات بختی ہے کہ اس بندے دے کام بڑے چنگے نے او دیا دامہ بہت آلہ نے بہت کمال ہے لیکن جڑا او آپ ہے او دی شان گھٹاواں دے بندہ چکرا چوے اے پھر کما کو دین نہیں دس سکدا. بندہ کما کو دین اوہی دسے گا کہ جے بندہ دین والے نبی دی شان بیان کرے گا. بھئی کسے دا کام تادی زیادہ عظمت والا محسوس ہوندا جے بندہ آپ عظمت والا ہوے. بندہ آپ ماٹھا ہوے تے او دے کام چنگے نہیں ہو سکدے او دے کام اعلیٰ نہیں ہو سکدے. جو آپ اعلیٰ ہوئے گا او دے کام بھی جو آپ اعلیٰ ہوئے گا او دی گفتگو بھی اعلیٰ ہوئے گی او دا بیان بھی اعلیٰ ہوئے گا او دا سمجھانا بھی اعلیٰ ہوئے گا. تے جے بندہ آپ اعلیٰ نہیں او دی گلاں بھی اعلیٰ نہیں تے انج نہیں ہو سکدا کہ کام اعلیٰ ہوئے تے بندہ ماٹھا ہوئے. امام الانبیاء علیہ السلام جدو آپ دیاں اداماں دا نام شریعت ہے نا جی اندازہ کرو جے محبوب دی ادامہ اتنی اعلیٰ نے کہ قیامت تک کے شریعت چلنی ہے اور ان ادامہ نو رب اپنی ادامہ آکھے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جن رسول دی اطاعت کر لی ایویں ہے جویں انہیں اللہ دی اطاعت کر لئی. ان ادامہ نال اللہ اتنا پیار کرے تے پھر ادامہ علی امام الانبیاء دی شان کنی ہوے گی. یہ تے ساڈے ہاں کچھ اس قسم دے لوگ ہیں کہ جے نبی دی شان گھٹاویں نو توحید سمجھدے نے کہ نبی دی شان گھٹائی جاوے تے پھر اے توحید ہے. اے او دی بھول ہے او دی بے وقوفی ہے او دی نادانی ہے او دی نا علمی ہے بے علمی ہے
کہ بھائی جدی آدامہ نو اگر بیان کرنا ہے، دین کی عظمت کو بیان کرنا ہے، تو ضروری ہے کہ دین والے نبی کی عظمت کو بیان کیا جائے۔ الحمدللہ یہ منصب اور یہ جو چیز ہے اللہ پاک نے یہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائی ہے۔ ہم دین بھی بیان کرتے ہیں، دین کے مسائل بھی بیان کرتے ہیں، اور دین کی عظمت بیان کرتے ہیں، اور دین کا جھنڈا بھی بلند کرنے والے ہیں، دین کی اشاعت بھی کرنے والے ہیں، دین کی تبلیغ بھی کرنے والے ہیں، دین کی خدمت بھی کرنے والے ہیں۔ یہ ضروری نہیں گا کہ موڑے تے بستر ہوئے تو موڑی تبلیغ ہوندی اے کی ہوندا پیا وے، کیوں جی اے کی ہو رہا ہے؟ بولو تو صحیح دین دا اشارہ اچھا جنہ کیمرہ لا لے ہوئے وہ نہیں بول دے، نہیں بولتے سر، جو کیمرہ جو لا کے بیٹھے ہیں بیٹھے ہو تو آکو سبحان سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ بھئی سارے دے ذمہ دار سبحان اللہ، جڑا بھی آکسی گا ثواب انہوں لب سی، سبحان اللہ جڑا آکسی انہوں لب سی، جڑا نہ آکسی نہ ویلا رہ سی۔ آپ یہ تا پا پڑھ دے پہ بھی جڑا کام کر سی گا ثواب لے سی۔ سبحان اللہ میں عرض کردہ پیا کہ اللہ پاک نے اے باری جڑی شان ہے، اے عمل ہے، اے اہل سنت و جماعت دے مقدرہ چاہتا لکھ دیتا ہے، اے اہل سنت و جماعت دا ہی مقصوم ہے۔ اے دی قسمتاں وچ آ گیا ہے کہ الحمدللہ اسا دین دا جھنڈا بھی بلند کرنے ہیں۔ سبحان اللہ کیوں جی اسا دین نو تخت لیامت دی گل نہیں کر دے، اسلامی قانون لیامت دی گل نہیں کر دے، نظام مصطفیٰ لیامت دی گل نہیں کر دے، کرنے ہیں جی صبح شام کرنے ہیں، دن رات کرنے ہیں، اور اے دے واسطے چی کوشش بھی کرنے ہیں، جدوجہد بھی کرنے ہیں، اسی اپنی طرف ڈیمانڈ بھی کرنے ہیں، احتجاج بھی کرنے ہیں، حکومت نال اسی اپنے پوری ڈیمانڈ کرنے ہیں بھی نظام مصطفیٰ لے کے آؤ، اسلامی قانون لے کے آؤ، دین دا نظام لے کے آؤ ملک پاکستان دے اندر۔ الحمدللہ دین دا جھنڈا بلند کرنا بھی ساڑھے مقدرہ وچ، دین آئے نبی دی شانہ بیان کرنا بھی ساڑھے مقدرہ چا الحمدللہ۔ تاد کر کے ربیع الاول شریف آ جاوے تسی امام الانبیاء نو بھول دے نہیں ہے، ساری زندگی نہیں بھول دے، یا نبی پاک دی ولادت دا مہینہ آ جاوے جھنڈیاں بھی اسا لانے ہیں، سرکار دی عظمت دا جھنڈا بلند بھی اسی کرنے ہیں، ہاں جی ورفعنا لک ذکرک دے چرچے تے گلاں بھی ایسا کرنے الحمدللہ۔ اور ساڈا ہی ایمان ہے کہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھی اور حج اچھا اور زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود میں اس کے مسلمان نہیں ہو سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں عظمت شاہ بطحا پر، خدا گواہ ہے کہ کامل میرا ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایسا اس عقیدے دے قائلہ جنہوں سمجھ آ گیا کہ سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان دا جڑا طریقہ کار سی نا جی، جی میں سرکار نے رنگ دیتا کہ صحابہ اکرام دا طریقہ تے انہاں دا محنت کرنا بڑا جدا گانا سی گا۔ سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دی دعوت تھی، انج صحابہ مردے سن نا جی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ ہر ٹائم اتار چ رہندے سن محبوب کریم دی کو نویں ادا ہوے تے اسی او لئیے، سبحان اللہ اسا تے جان چھڑانے نا جی، چلو ہن پھر آ بھی مسئلہ آ گیا جی، آ بھی مسئلہ آ گیا، اسا سمجھنے ہاں بھی دین بڑا مشکل ہے۔ میں خدا کی قسم دین مشکل نہیں ہے، دین بہت آسان ہے۔ آسان ہے تو آپ پہ دسو اسا دین تو دور ہوئے ہاں تے مشکلات وچ پھس گئے کہ نہیں پھسے؟ دین تو دور ہوئے تے اسی مشکلات وچ پھسے ہیں۔ ہاں جی جہیز اے تے اسلام نے کو نافذ کیتا ہی نہیں گا، لمبا چوڑا جہیز ٹرک بھر کے دیو دھیاں نو، ہن اسی جہیز نو پے گئے ہیں تے جوان دھیاں بیٹھیاں، غریب بندہ تے او وڈیاں بڑے امیراں دی شادیاں ویکھ ویکھ کے جڑا غریب بندہ اپنی بیٹی دی شادی کرن تو بیچارہ پریشان ہے۔ اگے بندے اس قسم دے لوگ موجود نے، اتنے بے حس ہو گئے نے کہ بیٹی دا رشتہ بعد منگدے نے، پہلے جہیز دی ڈیمانڈ کر دے کہ اپنی بیٹی نو دیں گا کی بھائی، اجے چنگا کو سامان لے کے سونا فرنیچر لے کے میرا گھر سونا لگے، ٹھیک ہے او دے نال شادی کرنی، پہلے ڈیمانڈ ہوندی بھی اے کوئی پیسے پالے ہیں، کوئی بھوئے بھانڈے والے ہیں تے پھر ادھر جا کے میں اپنے پتر دی شادی کرنی۔ اے ساری صورتحال ہے، جبکہ دین اسلام نہیں کہندا جویں ساڈے ہاں یہ شادی کرنا مشکل ہے، ایویں ہن ساڈے واسطے مرنا بھی مشکل ہویا پیا، مرنا بھی مشکل ہویا پیا۔ بھئی جی جدے ہاں ایک غریب آدمی ہے، اگر والد بیمار ہو گیا تو پورا سال او دا علاج کرواندے کرواندے قرضئی ہو گئے، تو یا والد فوت ہو گیا اپنا نک رکھن واسطے پھر کل خانی تے پھر دیگا لانیاں پینیاں، پھر چلیسویں تے دیگا لانیاں پینیاں، انہوں دے واسطے مرنا بھی مشکل ہے، جینا بھی مشکل ہویا پیا، جبکہ دین اسلام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ نہ کل خانی فرض ہے نہ کل خانی واجب ہے، ایک مستحب کام ہے، نفلی کام میں کرو تو سبحان اللہ، نہ کرو تو ضروری نہیں ہے۔ لیکن جن دیا فوتگی ہو جاوے انہوں پتہ ہے میرا ابا فوت ہو گیا، رشتہ دار دور دور چل کے آنا ہے، وہ پہلے پھر پنجا دیگا انتظام بھی کر دیں، جبکہ گھر ایک روٹی دے مطلب پکاون تو بیچارہ پریشان ہوتا ہے، لیکن پنجا دیگا دے پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جڑے باہروں آن گے وہ افسوس واسطے جنہاں نے آنا ہے وہ تے کرو بھوکے آن گے،
ٹھیک ہے نا جی. اگے پیچھے سیر و تفریح تے جانا نا جی, مثال تساں تے میں اسی مری چلے گئے سیر کرنے واسطے, وہ تے ساڈے واسطے لنگر پکیا ہوندا ہے بھی اسی نال لے کے جانے, انتظام کر کے جانے. مینوں پتہ ہے میں اوتھے ہوٹل چ رہنا ہے, اوتھے ہوٹل تے کھانا کھانا ہے, تے کسی آ فوت کی تے جانے تے کیوں اسا مطلب نال ٹھڈ چوک کے لے کے جانے بھئی نال پیسے لے کے جاؤ جی. سیر و تفریح دی جا کے باہر کھا سکتے ہیں تے فوت کی تے کہ باہر کیوں نہیں کھا سکتے بھئی اسی باہر کھا بھی سکنے ہیں. بلکہ بہترین طریقہ ہے رشتہ داراں نوں چاہیے کہ رشتہ دار دور دور چلن تے پہلے آپس فون تے رابطہ کرن بھی 5000 تو لے کے آویں 5000 تو لے کے آویں بھائی اوتھے جا کے لنگر دا انتظام آپا کرنا جا کے سبحان اللہ کھانا آپا جا کے پکانا ہوتے جا کے گھر والے پریشان ہیں. اور ڈبل دو کھچ ہوندے نے, ایک انہاں دا ابا ٹر گیا یا جوان پتر ٹر گیا تے نال اگلا غم یہ ہوندا بھی انہاں سارے یہ 100 بندے دا کھانا کی جب پکانا وے. اندازہ کرو اے دین ہے نا دین ایسی کوئی اجازت نہیں دیتی ہے. رب دا قرآن نبی پاک علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جدو میرے سامنے دو چیزاں دا اختیار دیندا سی اللہ کہ انہاں دوواں چیزاں دے وچ محبوب کریم ایک شے دا تسی انتخاب فرما لو, یعنی کہ شرعی مسائل واسطے دینی احکام واسطے جدو اللہ پاک اختیار دیندے سر محبوب کریم نو اے دو شیواں نے, دو شیواں وچ جنہ مرضی تسی انتخاب فرما لو. حضور فرماندے دوواں شیواں وچ میں اون دے انتخاب فرماندے جڑی سوکھی ہوندی ہے, سبحان اللہ جی میری امت واسطے آسان ہوندی ہے. اندازہ کرو محبوب کریم کتنے امت واسطے کریم ہیں, کتنے شفیق ہیں, تے سرکار نے تے ساڈے واسطے سوکھیاں چیزاں لے آ کے ساڈے واسطے دین بنا کے دیتا ہے. اسی آپ دین نو چھڑ کے تے اوکھ پاسے پے گئے تے اسی کہندے کی ہیں آپ پھسے کھڑے ہیں تے کہندے کہ دین بڑا مشکل ہے یار, دین تے چلنا بڑا مشکل. او بھائی دین تو آسان ہے, دین ہمارے لیے آسانیاں لاتا ہے جی, بہت آسانی لاتا ہے دین ہمارے لیے, سبحان اللہ لیکن ایسا دین چھڑ کے آپ مشکلات پھنسے پہ. کیسی بے وقوفی ساڈی یارا, آپ اوکھے پاسے چلے گئے تو ہن دین اسی کہ دین بڑا اوکھا ہے, دین بہت آسان ہے. لیکن اگر ہم دین پہ چلیں تو سبحان اللہ دین کہندا اداں دی شادیاں کرو جی, کیوں جی دین کہندا مہندی کرو, نہیں دین کہندا مہندی تے تسی لکھ روپیہ لگاؤ بھائی, تسا مووی بناؤ جناب اپنی جوان بچیاں تیار کر کے مووی والے دے سامنے بٹھا چھڑو. وہ جو مووی والا ہوندا غیر محرم ہے نا جی, تو وہ پورا عملہ لے کے آندا 3-4 جنے اکٹھے ہو کے آندے, پھر سارے وہ بھی مطلب پورے تیار شیار ہو کے آندے بھائی میں بھی اوتھے جا مطلب میں فلم بنانی ہے یہ. تے پھر اوتھے ابا کتنا بے وقوف ہے, اپنی جوان بیٹی تیار شیار کر کے تو دے سامنے بٹھائیں آ میرے دھی دی لازمی فوٹو بناویں بھائی. جڑی دلہن ہوندی تے بننی ہے نا عام روٹین وچ دلہن دے نال بہانے نہ بٹھا دین گے, چل بھی ہن تو آ کے سلامی دے تے نال بہ, تو آ کے سلامی دے تے نال بہ, چل بھی تو ذرا کیمرہ سیدھا کر کے رکھی تاکہ میری دھی دی فوٹو چنگی آ جائے. بندے دی غیرت نہیں مار گئی یار بند. اسا پھر دین نو کہہ دین بہو کا دین تے بڑا سوکھا ہے. دین کہندا تسی مووی نہ بناؤ, بے حیائی نہ کرو, بس سنت دے مطابق جی نبی پاک علیہ الصلوۃ ساری کائنات دے بادشاہ, سبحان اللہ ساری کائنات دے بادشاہ جنہاں کو سارے خزانے موجود ہیں, اے امیرہ شمیرہ تے گل ہی کوئی نہیں ہے, دنیا دے بادشاہ والی تے کسے کھاتے دے نہیں ہیں, ساری کائنات دے خزانے حضور دے کول, جڑے جنت دے مالک ہیں اے سونے تے چاندیاں تے جواہرات دے مالک ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر میں چاہواں تے اے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال چلن. سبحان اللہ حضور خود ارشاد فرماتے اگر میں چاہوں, یہ سیاست میں حدیث پاک موجود ہے, اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلے, لیکن میں پسند نہیں کرتا سونا. سبحان اللہ نبی پاک نے نماز اثر پڑھائی, نماز اثر پڑھا کے دعا نہیں منگی, سرکار فوری اٹھ کے چلے گئے گھر. تھوڑی دیر بعد پھر واپس تشریف لے, عرض کی تھی یا رسول اللہ خیر سی, فوری گھر تشریف لے گئے. سرکار نے فرمایا میرے گھر سونا پیا سی, اللہ تے او سونا میں تقسیم کرنے کے نماز دا ٹائم ہو گیا, تھوڑا جہا رہ گیا سی, تے او فوری میں جا کے تقسیم کیتا بھی وہ سونا زیادہ دیر میرے گھر رہے نا. اللہ سبحان اللہ اسی تے گنڈا پا کے رکھے نا سونا, بکی ہاں لکا کے سی رکھیا, بکی دے دیا انہوں زانگی نہ لگ جائے, ہوا ہی نہ لگے. سرکار پسند نہیں سی فرمان. سبحان ایک عورت سی انصاری عورت, او سرکار دی غیر موجودگی دے وچ آستانے تے حاضر ہوئی. اما عائشہ نال ملاقات ہوگی, عرض کیتی اما جی مینوں ساڈے نبی دا بستر وکھاؤ. جدوں بستر ویکھیا نا جی تو ٹوٹی چٹائی سی, اللہ تے او بی بی دے او ہوش اڑ گئے. کہندے اما جی ساڈے نبی ایتھے آرام فرماندے نے, میرے کول تے ساڈے کول تے بڑے بہترین بسترے ہیں, نرم ریشمی بسترے ہیں, مل مل دے بسترے ہیں, بڑے اعلیٰ نے, اسا انہیں تے سونے ہاں, اسی غلام ہاں, اسا امتی ہاں, تے ساڈے نبی ایتھے آرام فرماندے. او بی بی دوڑی گئی, نواں بستر لے کے آ گئی. او دا ایک اپنا ذوق سیگا, اپنی دی محبت آئی. اما جی سرکار دی بارگاہ ساڈا بستر پیش کریا جی, تے سرکار نو کہنا کہ ساڈے تواڈے غلام انج سوندے نے, تے اج تو بعد تسا ٹٹی چٹائی تے نہیں سونا, ایندے تے سونا. اما عائشہ نے بھی قبول فرما لیا, چلو ٹھیک ہے جی. اما عائشہ نے رکھ لیا. سرکار جو تشریف لے آئے نا, وہ بی بی نہیں آئی, اما عائشہ تشریف فرما سن.
جو سرکار تشریف لائے اج نبی پاک علیہ السلام بھی اور کوئی گل نہیں کیتی کسی پاس گئے سرکار سیدھے اسے کمرے چ گئے اللہ جتے بستر پہ آ جائے نال سرکار نے فرمایا عائشہ یہ اے کی شے اما عائشہ پوری گل سنا دی یا رسول اللہ ادھر بی بی آئی سی پھر میں قبول فرما لیا بستر وہ انج نہیں کہندی سی سرکار نے فرمایا کہ لوگ کی کہندے نے کہ میں مفلس ہاں لوگ کی سمجھتے ہیں میں تنگ دست ہاں اوتھے سرکار نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہواں تے پہاڑ سونے دے بن کے میرے نال چل سبحان اللہ لیکن میں ایسے بستر پسند نہیں کرتا سبحان اللہ ساڑی پسند تے بڑی ہو وڈے تو وڈا سونے تو سونا بیڈ ہوئے اینا لمبا چوڑا بیڈ ہوئے تے پھر تو سنہری رنگ دا بنا ہوئے چنیوٹی بنے ہوئے پتہ نہیں کیا بنے ہوئے کیوں جی یہ محبوب کی ادا نہیں ہے محبوب دی پسند نہیں ہے عارف بندہ تے ولی بندہ تے محب تے وہی بندہ جے محبوب دی اداماں دے وچ رنگیا ہوئے بس سبحان اللہ محبوب دے رنگ وچ غرض کے گل میں کردا پیا جو سارے نبی پسند فرماندے نے جو سانو دے کے گئے نے اسی ان دے مطابق چلیے تے ساڈے واسطے کوئی اوکھ نہیں کوئی مشکل نہیں شادی کرنا بڑا آسان ہے آؤ اداں دا کوئی طریقہ بناؤ رشتہ داراں دے وچ بغیر جہیز تھوڑا جنا جہیز دے کے تے اپنی بچیاں ٹورو تاکہ اچھے شادیاں وچ آسانی ہو جاوے ایک کل خانیاں دے وچ آسانی ہو جاوے چلیسویں دے وچ آسانی ہو جاوے جینا بھی آسان ہو جاوے مرنا بھی آسان ہو جاوے لیکن یہ دے واسطے شرط ہے کہ تساں تے میں پورے دے پورے دین اسلام دے وچ داخل ہو جائی سبحان اللہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اللہ فرماندا ہے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ سبحان اللہ ادھے باہر لگے بندے ہو ادھے تسی اندر ہو کیوں جی اور میرے دادا پیر فرماندے ہوندے سن کہ دو بیڑیاں والا ڈب مردا بے شک بھئی ایک قدم باہر ہوے تے ایک قدم اندر ہوے انج نہیں کہ دو بیڑیاں والا ڈب مردا تو قدم ٹکا لے ایک پاسے دو خسمالی رن نہیں وسدی تو عقد پڑھا لے ایک پاسے سبحان اللہ یعنی کہ جے دو بیبیاں کدی یہ بھی جاوے وہ بیبی نہیں وسدی تے ایویں کر کے جے بندہ دو بیڑیاں تے پیر رکھ کے تے چلے نا تے وہ بھی کدے پار نہیں لنگدا ایک پاسے آ جاؤ تا مالک نے ارشاد فرمایا تو سب پورے دے پورے اسلام دے وچ داخل ہو جاؤ اے نہ ہوے ادھے باہر رہو تے ادھے اندر رہو اینو حنیف بھی نہیں کہندے سبحان اللہ اینو حنیف بھی نہیں کہہ او جے پر دعائے قنوت پڑھنے نا جی دعائے قنوت کتے پڑھنے بلا نماز ویتر جی پڑھنے دعائے قنوت تھوڑی کوشش کر کے دعائے قنوت دا ترجمہ یاد کرو ان دا ترجمہ یاد کرو بھی ان دے چاسا کی کہنے رب دی بارگاہ دعا کرنے اللہم دعا نہیں کر دے اگے پورا ترجمہ ان دے ترجمہ پڑھ کے دیکھو سی رب نو کہنے کی ہیں سبحان اللہ جن ان دے پھر پڑھیں گے نا اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر و نشکرک و لا نکفرک و نخلع و نترک جو یہ ترجمہ پڑھیں گے نا تو پھر سو لگے گا سی مالک نو کہنے کیا کہہ کے جو نماز باہر نکل جانے پھر جا کے سکے کرنے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے افضل ذکر اللہ